الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز وجل ہم سورۃ الانشراح مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ نون ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نشرح میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ لک صدرک، صاد حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا۔ دال حرف قلقلہ ساکن ہے، جہاں پر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا میں ضاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ عَنْكَ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وزرک میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ الذی انقض، الذی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہے۔ انقضا میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے قاف ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف اور ضاد حروف مستعلیہ ہیں، انہیں ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ ظہرک میں وا اور را دونوں حروف مستعلیہ ہیں، انہیں وا حرف مستعلیہ ہے، اسے پر پڑھا جائے گا۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ ذِكْرَكَ میں ذِكْرَكَ ذال میں سختی اور سیٹی نہیں آئے گی، بلکہ بالکل نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ کاف ساکن ہے، یہاں پر ہم نے قلقلہ نہیں کرنا ہے، ذِكْرَكَ نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ بغیر قلقلے کے پڑھا جائے گا۔ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ یسرا میں دو زبر کی تنوین ہے، وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ میں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ۔ فَرَغْتَ را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ غین حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا۔ فَانصَبْ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے فا ہے، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با وقف کی صورت میں ساکن ہے، یعنی با حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور جو حروف وقف کی صورت میں پہلے ہی ساکن ہوں انہیں ہم وقف میں بھی ساکن ہی رکھتے ہیں، انہیں ہم کسی اور حرکت میں بدلی نہیں کرتے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب،
وَإِلَى میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے اسے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ربک میں را پر زبر ہے، را کو پر پڑھا جائے گا۔ با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ کریں گے۔ فارغب، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا۔ با حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔